السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو خبر دیتا چلوں، خبر یہ ہے کہ پاکستانی حملے میں 3 کرکٹرز کی موت واقع ہو گئی ہے اور افغانستان سہ فریقی سیریز سے باہر ہو گیا ہے۔ تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ ہماری پہلی خبر ہے۔ افغانستان کے کرکٹ بورڈ ACB نے جمعے کو کہا ہے کہ ایک حملے میں 3 مقامی افغان کرکٹر مارے گئے، جس کے بعد افغانستان اگلے ماہ پاکستان اور سری لنکا کے ساتھ ہونے والی سہ فریقی سیریز سے الگ ہو گیا ہے۔ افغان کرکٹ بورڈ نے بتایا کہ کھلاڑی پاکستان کی سرحد سے متصل مشرقی صوبہ پکتیکا کے شہر شرنا میں ایک دوستانہ میچ میں حصہ لینے کے لیے اور غون سے وہاں گئے تھے۔ پاکستان کے عسکری ذرائع نے جمعے کو بتایا تھا کہ افغانی سرزمین سے پاکستان کے اندر متعدد حملوں کے بعد پاکستانی فوج نے جوابی کارروائی میں قبائلی اضلاع شمالی اور جنوبی وزیرستان سے متصل افغانستان کے سرحدی علاقوں میں عسکریت پسند تنظیم حافظ گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے۔ اس میں گل بہادر گروپ کی قیادت سمیت 70 سے زائد عسکریت پسند مارے گئے۔ مرنے والوں میں خودکش حملہ آور بھی شامل تھے۔ دوسری جانب افغان حکام نے کہا کہ پاکستان نے جمعے کی رات افغان سرزمین پر فضائی حملے کیے، ان میں کم از کم 10 افراد جان سے گئے۔ افغان کرکٹ بورڈ نے کہا کہ اور غون واپس آنے کے بعد انہیں کرکٹرز کو ایک اجتماع کے دوران نشانہ بنایا گیا۔ بورڈ نے اسے پاکستانی انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا بزدلانہ حملہ قرار دیا۔ انہوں نے 3 کھلاڑیوں کے نام خبیر، صبغت اللہ اور ہارون بتائے اور کہا کہ حملے میں مزید 5 افراد بھی مارے گئے۔ افغانستان کرکٹ بورڈ نے حملے کے بارے میں مزید تفصیل نہیں دی۔ افغانستان کے سرکاری خبر رساں ادارے طلوع نیوز کے ایکس پوسٹ کے مطابق کرکٹ بورڈ کے ذرائع نے طلوع نیوز کو بتایا کہ کلب سطح کے 8 کھلاڑی پکتیکا میں پاکستانی فوج کی بمباری میں مارے گئے، جبکہ 4 دیگر زخمی ہوئے۔ یہ کھلاڑی شرنا، جو پکتیکا کا مرکز ہے، میں اپنے میچ ختم ہونے کے بعد ضلع ارغون واپس جا رہے تھے جب انہیں بمباری میں نشانہ بنایا گیا۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ وہ اسے افغانستان کی کھیل برادری، اس کے کھلاڑیوں اور کرکٹ خاندان کے لیے ایک بڑا نقصان سمجھتا ہے اور لواحقین کے لیے گہرے تعزیتی جذبات اور یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ افغان کرکٹ بورڈ نے کہا کہ اس نے آئندہ ماہ کی سہ ملکی سیریز سے دستبردار ہونے کا فیصلہ متاثرین کے احترام میں کیا ہے۔ افغانستان کے عالمی کرکٹر فضل الحق فاروقی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر لکھا کہ ان ظالموں کے ہاتھوں بے گناہ شہریوں اور ہمارے ملک کے کرکٹ کھلاڑیوں کا قتل عام ایک گھناؤنا، ناقابل معافی جرم ہے۔ ایک اور افغان انٹرنیشنل کھلاڑی محمد نبی نے کہا، یہ واقعہ صرف پکتیکا کے لیے سانحہ نہیں بلکہ پوری افغان کرکٹ برادری اور پوری قوم کے لیے ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان رواں ہفتے متعدد سرحدی جھڑپوں کے باعث حالات کشیدہ ہیں۔ اس دوران دونوں اطراف درجنوں افراد جان سے گئے جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے۔ 15 اکتوبر کی شام دونوں ملکوں کے درمیان 48 گھنٹے کے سیز فائر کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں جمعہ 17 اکتوبر کی شام مزید 48 گھنٹے تک توسیع کر دی گئی، جو اب دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے اختتام تک برقرار رہے گی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری پہلی خبر۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری خبر کی جانب، وہ بھی کرکٹ کے متعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ سہ فریقی سیریز میں افغانستان کی جگہ زمبابوے شامل ہوگا۔ مزید تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ یہ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کا کہنا ہے کہ افغانستان کے سہ فریقی سیریز سے باہر ہونے کے بعد زمبابوے کو اس سیریز کا حصہ بننے کی دعوت دی گئی، جو اس نے قبول کر لی ہے۔ PCB کی جانب سے ہفتے کو جاری بیان کے مطابق افغانستان کی جگہ اب زمبابوے سہ فریقی سیریز کھیلے گا، جس میں اس کا مقابلہ میزبان پاکستان اور سری لنکا سے ہوگا۔ یہ سہ فریقی سیریز 17 سے 29 نومبر تک پاکستان میں کھیلی جائے گی، جس میں ابتدائی طور پر پاکستان، سری لنکا اور افغانستان شامل تھے۔ اس سے قبل سرکاری ویب سائٹ پاکستان ٹی وی ڈیجیٹل سے بات کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان عامر میر نے
سہ افریقی سیریز سے افغانستان کے نکلنے کی تصدیق کی تھی۔ افغانستان کرکٹ بورڈ ACB نے جمعے کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایک پاکستانی حملے میں 3 مقامی افغان کرکٹر مارے گئے، جس کے بعد افغانستان اگلے ماہ پاکستان اور سری لنکا کے ساتھ ہونے والی سہ افریقی سیریز سے الگ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی حکام نے جمعے کی شب ایک بیان میں بتایا تھا کہ افغان سرزمین سے پاکستان کے اندر متعدد حملوں کے بعد پاکستانی فوج نے جوابی کارروائی میں قبائلی اضلاع شمالی اور جنوبی وزیرستان سے متصل افغانستان کے سرحدی علاقوں میں عسکریت پسند تنظیم حافظ گل بہادر کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے، جس میں گل بہادر گروپ کی قیادت سمیت 70 سے زائد عسکریت پسند مارے گئے۔ اس کے بعد افغانستان کرکٹ بورڈ نے ایکس پر اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستانی حملے میں مارے جانے والوں میں 3 مقامی کرکٹرز بھی شامل تھے۔ بورڈ کا کہنا تھا کہ وہ اسے افغانستان کی کھیل برادری، اس کے کھلاڑیوں اور کرکٹ خاندان کے لیے ایک بڑا نقصان سمجھتا ہے اور لواحقین کے لیے گہرے تعزیتی جذبات اور یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ افغان کرکٹ بورڈ کا مزید کہنا تھا کہ اس نے آئندہ ماہ کی سہ ملکی سیریز سے دستبردار ہونے کا فیصلہ متاثرین کے احترام میں کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان نے افغانستان کے اس فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیریز تو پلان کے مطابق ہوگی۔ PCB کا کہنا ہے کہ یہ سیریز پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کے لیے آئندہ سال انڈیا اور سری لنکا میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے بہترین موقع ہوگا۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کو 2 خبریں دے دی ہیں، یہ دونوں افغانستان سے متعلق ہیں کہ افغانستان کے 3 کھلاڑی جو ہیں وہ حملے میں مارے گئے۔ ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنی تیسری خبر کی جانب، وہ یہ کہ سابق مشیر KP حکومت مزمل اسلم نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے گندم کی سپلائی بند کر دی ہے، جس سے خیبر پختونخوا میں آٹا 300 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے۔ مزمل اسلم کہتے ہیں، آرٹیکل 151 کے تحت کوئی صوبہ ترسیل نہیں روک سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، اگر ہم ترسیل نہیں روکتے تو ہمارے ہاں مہنگائی ہو جائے گی۔ تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین۔ سابق مشیر خیبر پختونخوا حکومت مزمل اسلم نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے گندم کی سپلائی بند کر دی، اس سے خیبر پختونخوا میں آٹا مہنگا ہو گیا ہے۔ انہوں نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ اس وقت پنجاب حکومت نے پورے پاکستان میں گندم کی سپلائی بند کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں آٹا 300 روپے تک مہنگا ہوا ہے۔ یہ ایک غیر آئینی عمل ہے جو پنجاب نے اٹھایا ہے۔ آرٹیکل 151 کے تحت کوئی صوبہ آٹے کی ترسیل نہیں روک سکتا۔ مزمل اسلم نے کہا کہ ہم نے یہ مسئلہ وفاق کے سامنے رکھا، جس پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر ہم ترسیل نہیں روکتے تو ہمارے ہاں مہنگائی ہوگی۔ ہم نے موقف اٹھایا کہ آئینی طور پر آپ ملک کے اندر کسی چیز کی ترسیل نہیں روک سکتے۔ تمام فورم نے ہمارا موقف تسلیم کیا۔ ہم امید کرتے ہیں پنجاب حکومت یہ غیر آئینی پابندی اٹھا لے گی۔ دوسری جانب سرگودھا میں آٹا غائب ہو جانے سے مہنگے داموں فروخت ہونے لگا۔ ذرائع کے مطابق سرگودھا میں تھیلا آٹا کی سپلائی میں قلت کے باعث مارکیٹ سے آٹا غائب ہو گیا، جس کی مہنگے داموں فروخت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صارفین نے بتایا کہ کئی روز سے 10 کلو تھیلا آٹا کی عدم فراہمی پر دکاندار 905 روپے کی بجائے 970 روپے میں فروخت کر کے لوٹ مار مچائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی خبریں اور آج کا میرا ویلاگ۔ میری مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کو دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔